جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی صاحبک القوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام درود و محمد اہل بیت محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خالق باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بیعقل حسین جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے اس پاک ذکر میں شامل ہیں، 14 کا خالق اللہ کسی کی آنکھوں کو موت کے لیے تب تک بند نہ کرے جب تک ان آنکھوں سے بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے مالک اللہ جتنے عزت والے مومنین اس عزت والے ذکر میں حاضر ہیں، عزتوں کا مالک اللہ تمام کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ میرے اللہ بانیان مجلس کی جتنے بھی دلی حاجات ہیں شریعت کے مطابق پوری فرما۔ جتنے بھی مومنین اس صف اعظام میں شامل ہیں مالک اللہ ان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب الحسین بیعقل حسین میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت الاسلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنے اپنے دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں خدا بندے کو دوست فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک میری اندیت میں جو دین ہے وہ دین ہے اسلام۔ میں نے اند کا ترجمہ نہیں کیا، میں نے وہی منون پڑھ دیا کہ خدا کہہ رہا ہے جو میری اندیت میں دین ہے وہ دین ہے اسلام۔ اب جو مترجموں نے جو قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ لکھا، انہوں نے لکھا جی اللہ کے پسندیدہ دین کا نام ہے اسلام۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی دین ہے جو اللہ کے پسند نہیں ہے۔ یہ ایک دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اتنے سارے لوگوں کا گھر کا بیٹا ہوں، بیٹھ جانا میرے لیے شرف ہے، لیکن بادشاہی کی عظمت کا جملہ ہے آپ کے چہروں پہ کم از کم مسکراہٹ ضرور آ جانی چاہیے۔ ایک طویل سفر کیا ہے آپ کی زیارت کے لیے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کیا کہا خدا نے کہ میرا پسندیدہ دین ہے اسلام۔ اگر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے تو پھر آؤ طریق کے دامن سے دیکھتے ہیں کہ اس اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے کس کس کا کیا کیا لگا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں یا علیہ السلام۔ آج مسجد میں لاؤڈ سپیکر کھول کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے بول کے بتاؤ گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا ہو؟ کیا اس معظم نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیا آج کے مسلمان نے نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا۔ پھر مسلمان 5 مرتبہ دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ ان 5 مرتبہ دعویٰ کرنے کی مسلمان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، جو کل بھی پردے میں محمد تھا آج بھی پردے میں محمد ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میرا پسندیدہ دین ہے اسلام۔
आओ तारीख से देखते हैं इस इस्लाम पे खर्च किस किस का हुआ, इस इस्लाम को परवान किस किस ने चढ़ाया। तो तारीख ने हमें दो हस्तियां दिखाई कि इन दो हस्तियों ने इस्लाम पे खर्च किया, इन दो हस्तियों ने इस्लाम को चलना सिखाया। मैंने कहा मुझे वो हस्तियों के नाम दिखा, आखिर वो हैं कौन कौन। तो पहली हस्ती का नाम आया, पहली हस्ती को अबू तालिब कहते हैं, दूसरी हस्ती को जनाब खदीजतुल कुबरा कहते हैं। आप खामोश रहे, मैं जुमला तब्दील करके कह देता हूँ, इस्लाम को जवानी सिखाने वाली हस्तियाँ ही दो हैं। एक हस्ती अली का बाप है, दूसरी हस्ती फातिमा की माँ है। ये दो हस्तियां जिन्होंने इस्लाम को परवान चढ़ाया। अब दुख इस बात का होता है, तकरीर मेरी शुरू हो गई, खिताब मेरा शुरू हो गया। दुख इस बात का होता है कि जिन दो हस्तियों ने इस्लाम को परवान चढ़ाया था, आज मुसलमानों की मस्जिदों में उन्हीं दो हस्तियों का जिक्र नहीं होता। इन्हीं दो हस्तियों की जगह पे फर्जी करदार तारीख में लिखे गए कि फलां ने पाला था, जबकि रसूल की परवरिश जनाब अबू तालिब ने की थी। अबू तालिब है कौन? अब अगर आप तारीख उठा के देखें तो दुश्मन अली ने दो हस्तियों के बाप को काफिर कहा है। घर में बैठ के अबू तालिब को काफिर कह लेना बड़ा आसान है, लेकिन नमाज में आके अबू तालिब पे दरूद भेजे बगैर अपनी नमाजें मुकम्मल करके दिखाओ। जब तक अबू तालिब पे दरूद नहीं, तब तक तेरी नमाज ही नहीं। क्या कहता है मुसलमान? दो हस्तियों का बाप काफिर है। कौन कौन? एक अली का बाप काफिर है, दूसरा जनाब इब्राहीम के बाप काफिर है। नाउज़ बिल्लाह, एक अली का बाप काफिर, एक हजरत इब्राहीम का बाप काफिर। पूरी तारीख का निचोड़ एक जुमले में आपके सामने रखने लगा हूँ। आखिर मौरख ने इन दो हस्तियों के बाप को काफिर क्यों कहा? हमें तारीख से एक ही वजह मिली, अबू तालिब को काफिर कहा गया, किस वजह से? इब्राहीम के बाप को काफिर कहा गया, किस वजह से? वजह एक ही है, इब्राहीम के बाप ने उनके बुत तोड़े थे, अली ने इनके बुत तोड़े। इन दो हस्तियों ने इन दो हस्तियों ने, इब्राहीम ने उनके बुत तोड़े, अली ने इनके बुत तोड़े। बुत तोड़ने की दुश्मनी में आज मौर्री कहता है जी अली का बाप भी काफिर था और इब्राहीम का बाप भी काफिर था। आओ मुसलमान, अगर हजरत अबू तालिब पे तुझे ये एतराज़ है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा था, तो आओ किसी किताब का हवाला नहीं, अपने बच्चों की दीनियात की किताब, इस्लामियात की किताब खोलो, उसमें एक वाक़या लिखा है। उस वाक़े को दावत ज़िल अशीरा कहते हैं। ये दावत है इस्लाम की पहली दावत। मोमिनीन आते रहेंगे, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। इस वाक़े को कहते हैं कि इस्लाम की पहली दावत। जब रसूल ने नबूवत का ऐलान किया तो पहली दावत हुई कहाँ पे? हज़रत इमरान के घर में। किसी शिया तारीख के नहीं, अहले सुन्नत की तारीख उठा के देखो कि दावत ज़िल अशीरा कहाँ पे हुई, तो वो कहते हैं कि दावत ज़िल अशीरा हुई हज़रत अबू तालिब के घर में। मुसलमानों, एक मासूमाना सा सवाल इतना है कि पहली दावत थी इस्लाम की, हो रही है अबू तालिब के घर में, फिर मुझे इतना बताओ कि अल्लाह का घर कहाँ था? फिर मुसलमान कहते जी अल्लाह का घर मक्के में था। मैंने कहा मुझे बता अबू तालिब का घर कहाँ था? जी वो भी मक्के में था। मैंने कहा दावत किसकी थी? इस्लाम की। इस्लाम किसका है? अल्लाह का। अगर दावत अल्लाह के दीन की है तो फिर अल्लाह के घर में होनी चाहिए थी। दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की थी तो बैतुल्लाह में होनी चाहिए थी। आखिर दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की थी तो अबू तालिब के घर में क्यों हो रही है? आलम इस्लाम के मौलवी इकट्ठे होकर कहते हैं कि मजबूरी ये थी, जब ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली दावत हो रही थी तब अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, तब बैतुल्लाह के बाहर बुत पड़े थे। इसका मतलब मुसलमान तो मान गया रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं। आप सलामत रहे। तब अल्लाह के घर में बुत थे, अबू तालिब के घर में बुत नहीं थे।
کہاں دعوت ہوئی اسلام کی؟ حضرت عمران کے گھر میں۔ آؤ طریق سے دیکھتے ہیں دعوت ہوئی کیسے تھی۔ طریق کہتی ہے اللہ کی قرآن میں آواز آئی ہے میرا محمد اپنے اقربا کو اکٹھا کر اور انہیں ڈرا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو اکٹھا کر اور انہیں ڈرا۔ نبی نے 40 کافروں کو حضرت عمران کی حویلی میں اکٹھا کیا۔ کیا تقریر ہوئی، کیا جملے ہوئے؟ پہلا جملہ طریق کہتی ہے حضرت رسول خدا نے جناب ابو طالب سے کہا چچا جان میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کی دعوت دوں آپ کی حویلی میں لوگوں کو بلا کے۔ حضرت عمران نے کہا اچھا میرا بھتیجا اسلام کی دعوت تو نے دینی ہے، لیکن میں عرب کے لوگوں کے مزاج کو جانتا ہوں، یہ بغیر کھانے کے بعد سنتے ہی نہیں ہیں، تو اسلام کی دعوت دینا، لنگر کا انتظام میں ابو طالب کروں گا۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ آج تک لنگر کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ لنگر پہلی دفعہ چلایا ہی ابو طالب نے تھا، میں لنگر کا اہتمام کروں گا۔ پہلا دن جو حضرت ابو طالب کے ذہن میں 40 کافر رسول خدا سامنے اٹھ کے کھڑے ہونے لگے، ایک دوسرے کی طرف دے کر دیکھا ہم نے کہا تھا یہ قریش والے کچھ نہ کچھ کریں گے، اٹھو اٹھ کے چلتے ہیں۔ پہلا دن آیا انہوں نے کھانا کھایا اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرا دن آیا پھر دعوت کا اہتمام، پھر 40 کافر آئے، پھر لنگر کھایا، جیسے عبداللہ کا بیٹا اٹھ کے کھڑے ہونے لگا اٹھ کے چلے گئے۔ اور یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، یہ لنگر کا بائیکاٹ نہیں کرتے، ذکر کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے یوں بھتیجے کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، دیکھ کے فرماتے میرا محمد پریشان کیوں ہے؟ آواز رسول اللہ چچا 2 دن گزر گئے، آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، بات میری کوئی نہیں سنتا۔ حضرت عمران نے مسکرا کے فرمایا میرا محمد پریشان نہ ہو، کل تو تقریر کرنا جائے گا ہی کوئی نہیں۔ تیسرا دن 40 کافر ابو طالب کے صحن میں، سامنے عبداللہ کا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوا، یا دیکھ کے کہتے ہیں دیکھیں عبداللہ کا یتیم اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، چلیں اٹھ کے چلیں، جیسے پہلے 2 دن اٹھ کے چلے گئے تھے آج تیسرے دن بھی اٹھ کے جاتے ہیں۔ یا اٹھنے سے پہلے انہوں نے مڑ کے دیکھا ابو طالب کے دروازے پہ علی کا باپ تلوار نکال کے کھڑا تھا۔ علی کے باپ نے ان کی طرف آنکھوں میں جلال لا کے دیکھا، آخر یہ جلال کون برداشت کرتا؟ عین اللہ کا بھی باپ دیکھ رہا تھا، اللہ کی آنکھوں کا بھی باپ دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا اسکت یا ہمارا خاموش ہو جاؤ۔ سارا مجمع خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ یا حضرت ابو طالب نے دیکھ کے فرمایا قوم یا سیدی و یا مولا، یا اٹھ میرا سید، اٹھ میرا سردار، اور پہنچا دے وہ اسلام جو تجھ تک تیرے اللہ نے پہنچایا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا آواز سے توحید آئی، اور میرا محمد میں نے قرآن میں کہا ہے احسان کا بدلہ احسان سے اتارنا ہے۔ آج 40 کافروں کے مجمع میں اس ابو طالب نے تجھے مولا کہا ہے، کل 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں تو نے علی کا مولا۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام، کل تو نے 40 کافروں کے مجمع میں ابو طالب کے بیٹے علی کو مولا کہنا ہے۔ احسان یاد دلوایا، سامنے سے رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہوئے، سرکار رسالت میں آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا محمد تجھے نہیں پتا، ہمارے گھر میں 7 پڑے ہیں، تو کہتا ایک ہے۔ سرکار رسالت میں آپ نے فرمایا کہو اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے 7 نظر آتے ہیں، کیا تیرا بھی نظر آتا ہے؟ حضرت رسول خدا نے فرمایا نہیں میرا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ہمارے 7 نظر بھی آتے ہیں، تیرا نظر بھی نہیں آتا، ہم تیرے ایک کو 7 کو چھوڑ کے ایک کو کیسے مان لے؟ 40 کافروں نے مطمئن ہو کے کہا جملہ کہوں گا، اب مجھے نہیں پتا کہاں سے دھواں نکلے گا اور کہاں سے دعا نکلے گی۔ 40 کافروں نے رسول خدا کی طرف دے کر کہا اے محمد یہ جو تیرے پہلو میں علی کھڑا ہے نا، اس کا بت بنا کے ہمارے سامنے رکھ، اپنے ساتھ سے پہلے ان کو نہ پوچھے، ہمیں اپنے باپ کا نہ کہنا، اسے سامنے رکھ۔ یہاں علی شہنشاہ کی آواز آئی او پہچانو ہم اللہ بننے نہیں، ہم اللہ منوانے آئے ہیں۔ ہم 14 اللہ بننے نہیں، اللہ منوانے آئے ہیں۔ جملے کی تائید میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، خیبر کا میدان تھا، علی نے انگلی کی اشارے سے دروازہ اڑایا،
40 رسول کے صحابی علی کے خیمے کی طرف دوڑے کہ جس دروازے کو 40 بندے مل کے کھول نہیں سکتے تھے، اکیلے علی نے انگلے کے اشارے سے اڑا دیا، یہ بندہ نہیں ہے یہ خدا ہے، یہ بندہ نہیں ہے یہ خدا ہے۔ جملہ میرا اپنے ذہنوں میں رکھنا، ان 40 نے کہا تھا یہ بندہ نہیں ہے یہ خدا ہے۔ یہ علی کو خدا ماننے کے لیے علی کے خیمے کی طرف آ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے خیمے کا پردہ اٹھایا، علی کی آواز آئی، سلمان پانی لے گیا، روٹی بڑی سخت ہو گئی ہے، پانی لے گیا، روٹی بڑی سخت ہو گئی۔ علی نے پانی کے پیالے میں روٹی کو بھگو کر توڑنا شروع کیا۔ 40 نے منظر دیکھا، دیکھ کے واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا جو سوکھی روٹی کو نہیں توڑ سکتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ 40 کا واپس جانا تھا۔ علی نے روٹی کا ٹکڑا سائیڈ پہ رکھا، سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے منوایا، میں نے آپ سلامت رہے، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے منوایا۔ دعوت ذی العشیرہ میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی، اور پھر ایسا اسلام پھیلا، یہ اسلام مکے کی گلیوں سے نکل کے عرب کے صحراؤں تک آ گیا۔ پہلی ہستی میں نے کہا 2 ہستیوں نے دین پہ احسان کیا، ایک ہستی سرکار ابو طالب، دوسری ہستی جناب خدیجہ الکبریٰ۔ کون ہے نبی کی زوجہ؟ یہ وہ زوجہ ہے جس کی ساری زندگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی، بالکل ویسے ہی جیسے علی شہنشاہ نے جناب سیدہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سرکار رسالت آپ کے گھر میں آئیں، تاریخ کہتی ہے کہ کافر تلواریں لے کے محمد کے دروازے پہ آ گئے، ہم نے آج رسول کو قتل کرنا ہے، ہم اسے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 40 کافروں نے آ کر دروازے پہ شور مچایا۔ یا تاریخ کہتی ہے اندر پردے میں بیٹھی ہوئی فاطمہ کی ماں نے دیکھ کے کہا تھا میرا محمد تو پریشان نہ ہو، یہ جتنے تیرے دروازے پہ آئے ہیں سارے میرے قرض دار ہیں، سارے میرے باپ کے نوکر ہیں، سارے میری ماں کی نوکرانیوں کے بیٹے ہیں۔ یا پردے کے اندر بیٹھی حسین کی نانی نے آوازیں پہچان پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں تو میرے باپ کا نوکر نہیں، اور فلاں ابن فلاں تو میری ماں کی نوکرانی کا بیٹا نہیں۔ ان سب نے دیکھ کر بی بی ہم تیرے نوکر بھی ہیں، ہم تیرے قرض دار بھی ہیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں غلطی کر جو بیٹھے ہیں، تلواریں لے کے تیرے دروازے پہ آ جو گئے ہیں، اب معافی کیسے مل سکتی ہے؟ سیدوں کی نانی نے مسکرا کے کہا تھا واپس نہ جانا، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ اسلام پھیلا خدیجہ کے مال کی وجہ سے، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ۔ مکے کے غریب غنی ہو گئے خدیجہ کے مال کے صدقے میں، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ یوں یہ واپس گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنا مال اس بی بی نے اسلام کی راہ میں دیا۔ یوں صبح ہوتی بی بی نماز کے بعد دروازے پہ چاندی کے سونے کے ڈھیر لگا دیتی، سارا دن مکے کے لوگ آتے، اٹھا کے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے کے چلے جاتے۔ طریق کا ایک روشن باب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک دن سرکار رسالت مآب شام کا وقت تھا، جناب خدیجہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، دیکھ کہنے لگے خدیجہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، خدیجہ میں تجھے سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جملہ کہوں گا اب مجھے ہر اس چہرے پہ ولایت علی کی لہر نظر آ جائے گی جو گھر سے بندہ دیکھنے نہیں ذکر سننے کے لیے آیا ہے۔ جناب رسالت وہ آپ نے فرمایا کہ یا خدیجہ آج میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو نے اتنا مال اپنا میرے اسلام کے راہ پہ دے دیا، تو صبح سے لے کر شام تک دولت کے ڈھیر لگاتی ہے اور میرے اسلام پہ قربان کرتی ہے۔ بی بی دیکھ کہتی یا رسول اللہ کیا کہا؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، آج کے بعد شکریہ نہ ادا کرنا، میرا محمد تو میرا سردار ہے، تو میرا سرتاج ہے، جب میں تجھ پہ احسان کوئی نہیں کرتی۔ فرمایا خدیجہ پھر کرتی کیا ہے؟ فرمایا اے میرا محمد یہ جو صبح اٹھ کے تیرے چہرے کی زیارت کرتی ہوں سارا دن اس کا صدقہ تقسیم۔ یہ تو یا علی علیہ السلام، یہ جو تیرا صبح زیارت کرتی ہوں سارا دن اس کا صدقہ تقسیم کرتی ہوں۔ میرا بھائی کا حکم تھا اس کی تعمیل کرنے لگا۔ کون بی بی ہے یہ؟ عام بی بی نہیں،
سیدوں کے گھر میں ہم فخر کے لیے کہتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں یہ واحد سیدوں کی ماں ہے جو نبی کے گھر خالی ہاتھ نہیں آئی۔ جی یہ دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، یہ سونے چاندی کے ڈھیر لے کے آئی ہے، خالی ہاتھ نہیں آئی۔ اور اگلی بات بھی چلے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، یہ واحد سیدوں کی ماں ہے جسے میرا محمد خود لینے گیا ہے۔ جی چاند چہروں نے میری بات سمجھی، یہ واحد بی بی ہے جسے رسول خود لینے کے لیے گیا ہے، باقی چل کے میرے محمد کے دروازے پہ۔ جی بے شک، جی بے شک، یہ واحد بی بی ہے جسے لینے کے لیے خود رسول گئے، باقی ساری بیویاں چل کے میرے نبی کے دروازے پہ آئی۔ کون بی بی ہے؟ یہ اتنی عظمت کی بی بی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ اس بی بی کے قافلے تجارت کے لیے شام جاتے تھے، اور اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا، پہلا اونٹ مکے شام میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ یہاں عرب کے ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، پتہ نہیں کون بات سمجھا ہے اور کون نہیں سمجھا۔ عرب کے ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بی بی کا خادم آیا، کہنے لگا بی بی تیرا قافلہ تاوان تجارت لے کے جاتا ہے اور لوگ رستے میں لوٹ لیتے ہیں، بی بی یہ چوری کرتے ہیں ہمارے مال کو، ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ بی بی نے مسکرا کہا تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حیا کا برقع بی بی نے سر پہ رکھا، سر پہ برقع رکھ کے بی بی چلتی 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 وہاں آئی جہاں رئیس العرب بیٹھا تھا، جہاں عرب کا سردار بیٹھا تھا۔ سید العرب کے سامنے سید الملائکہ آ کھڑی ہوئی، یوں ملکۃ العرب نے دیکھ کر ابو طالب تیرے دروازے پہ اس لیے آئی ہوں کہ تیرے دروازے پہ عرب کے لوگ اپنے مقدمے لے کے آتے ہیں، اپنے فیصلے لے کے آتے ہیں۔ یا علی علیہ السلام، آپ سلامت رہے، تیرے دروازے پہ اس لیے آئی ہوں فیصلہ کروانے کے لیے۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ کیوں آئی ہے؟ فرمایا میرا باپ تھا خویلد، وہ کرتا تھا تجارت، اس کے دنیا سے جانے کے بعد میں ہوں اس کی وارثہ، میں اپنے باپ کا سامان تجارت کاروبار کی حیثیت سے شام بیچتی ہوں، اور عرب کے ڈاکو، عرب کے لٹیرے میرے مال کو لوٹتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے آخر علی کا بھی باپ تھا، آنکھیں اٹھا کے دیکھے بغیر علی نے فرمایا بی بی مطمئن ہو کے چلی جا، آج کے بعد کوئی نہیں لوٹے گا۔ بی بی مطمئن ہو کے چلے جا، آج کے بعد کوئی نہیں لوٹے گا۔ تاریخ کہتی ہے اتنا جملہ کہنے کی دیر تھی جب سیدوں کی ماں نے فوراً اپنا برقع سر پہ رکھا، بی بی واپس جانے لگی۔ جب بی بی کا نوکر آ کے سامنے رکا، دیکھ کے کہنے لگا بی بی اس نے کہہ دیا آج کے بعد تیرا قافلہ لوٹے گا نہیں اور تو واپس آ گئی، آخر تو اس سے پوچھ تو صحیح وہ ہمارے قافلے کی حفاظت کیسے کرے گا؟ آیا وہ اپنے بندوں کو رستے میں کھڑے کرے گا؟ آیا اس کے بندے ہمارے ساتھ شام میں جائیں گے؟ آخر پتہ تو کر دی کہ وہ ہمارے قافلے کی حفاظت کیسے کرے گا۔ اب جملہ پڑھوں گا، وہ آخری بیٹھا ہوگا مومن کا ہاتھ بھی علی کے باپ کو سلامی کرنے کے لیے اٹھنا ضرور چاہیے۔ آخر بی بی تو اس سے پوچھتی تو صحیح وہ ہمارے مال کی حفاظت کیسے کرے گا؟ بی بی نے مسکرا کہا خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا یہ وہ گھر ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اگلے دن بی بی کا قافلہ نکلا اور جب بی بی کو پہلے سے زیادہ نفع ہوا، وہ جو نفع ہوا تھا بی بی وہ پیسہ لے کے وہ مال لے کے ابو طالب کی حویلی میں آئی۔ ابو طالب یہ تیری ذہانت کا نتیجہ ہے، یہ ہے تیری ذہانت کا نتیجہ جو تجھے ہدیہ پیش کرتی ہوں۔ سرکار عمران نے فرمایا خدیجہ تجھے نہیں پتا ہم مال لے کے کسی پہ احسان نہیں کرتے؟ بی بی نے کہا نہیں ابو طالب پھر ہم بھی ندامت کی زندگی نہیں جیتے، تجھے یہ لینا پڑے گا۔ ادھر سے دو ہستیوں کے درمیان تکرار ہو رہی تھی، ایک دے رہی تھی دوسرا لے نہیں رہا تھا، یا درمیان میں توحید اتر آئی۔ توحید کی آواز ہے ابو طالب نہ تو اس سے لے نہ یہ تجھے دے، ایسا کر میرا محمد اس کے نام کر دے، ایسا کر میرا محمد اس بی بی کے نام کر دے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا، میرا محمد اس کے نام کر دے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اچھا بی بی اگر تو کچھ دینا ہی چاہتی ہے پھر ایسا کر تیرا جب اگلا قافلہ شام جائے میرا یہ بھتیجا محمد تیرے قافلے کے ساتھ جائے گا،
آخر ہم تجھے بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے حضرت ابو طالب، آپ کا بھتیجا میرے قافلے کے ساتھ جائے گا۔ اب اگلے دن جب یہ قافلہ نکلنے لگا تو سرکار عمران اپنے بھتیجے کو لے کے یوں ختیجہ کی حویلی کے سامنے آئے۔ جناب ختیجہ نے اپنے نوکر کو دیکھا، دیکھ کے فرمانے لگی تو ہے میرا نوکر، تو جائے گا قافلے کے ساتھ، اس دفعہ واپس آ کے تو نے مجھے یہ نہیں بتانا کہ آخر قافلے کو نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی، کس شہر میں کم تجارت ہوئی۔ اس نے کہا بی بی پھر کرنے کیا جانا ہے؟ اس نے کہا وہ سامنے کھڑا ہے ابو طالب کا بھتیجا، تم نے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، سارے راستے تم نے دیکھنا صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ پیتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ سوتا کیسے ہے۔ یوں سر سے لے کے پاؤں تک خدیجہ کے نوکر نے محمد کو دیکھا، پھر پلٹ کے کہنے لگا بی بی مجھے اس کا سایہ بنا کے بھیج رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں، اس کے لیے بھیج رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں۔ طریق کہتی ہے حضرت ابو طالب کا بھتیجا محمد قافلے کے ساتھ گیا، قافلہ واپس آیا، قافلے کے واپس آنے کی دیر تھی، بی بی نے اپنے نوکر کو بلایا، بی بی نے کہا مجھے نہیں بتانا، میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ نفع کہاں ہوا، نقصان کہاں ہوا، تجارت زیادہ کہاں ہوئی، تجارت کم کہاں ہوئی، مجھے صرف اتنا بتا جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ تو نے کیسا پایا، جس کے لیے تجھے بھیجا تھا اس نے تم نے کیسا پایا۔ اس نے مسکرا کہا بی بی تیری عزت کی قسم ہے یہ کوئی ایسی ہستی ہے اس کے اوپر دھوپ آتی ہے بادل آ کے سایہ کرتے ہیں، بی بی اسے بھوک لگتی ہے جنت سے کھانے زمین پہ آتے ہیں، بی بی اسے پیاس لگتی ہے جب ٹھوکر مارتا ہے پانی زمین سے اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ بی بی کا بس 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 میں زیادہ باتیں نہ کر، مجھے صرف اتنا بتا تو نے اس میں کوئی عیب تو نہیں دیکھا۔ میں نے ہاتھ باندھ کر بی بی تیری عزت کی قسم ہے یا وہ بے عیب ہے یا یہ بے عیب، یا آپ سلامت رہیں، یا وہ بے عیب ہے یا یہ بے عیب ہے۔ بی بی نے کہا اچھا اگر یہ اتنا ہی بے عیب ہے پھر ایسا کر میری رشتے کا پیغام لے کے، میری شادی کا پیغام لے کے ان کے گھر جا۔ بی بی نے کہا لیکن جانے سے پہلے میسرہ اتنا ضرور سن لے کہ اگر تجھے میرا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر جائے گا تجھے 100 اونٹ چاندی کے دوں گی، تجھے 50 اونٹ سونے کے دوں گی۔ یوں ہاتھ باندھے جناب میسرہ نے، میسرہ دیکھ رہا بی بی تیرا کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے، کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے، کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے۔ بی بی کہتی تو ہے ہمارا پرانا ملازم، تو ہے ہمارے بھروسے والا ملازم، ہمیں بتا تو صحیح آخر تجھے پیغام لے کے جانا چاہتا ہے پھر تو سیدھا کیا چاہتا ہے، پھر تو اجرت کیا کہتا ہے۔ جناب میسرہ نے مسکرا کے فرمایا بی بی یہ چاندی تیری قسمت میں تجھے نصیب اپنے پاس رکھ، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں اگر یہ محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا جنت تیری اولاد کی محبت کا نام ہے، پھر مجھے دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، جی پھر مجھے تیری دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، پھر مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ ساری زندگی اس بی بی نے اتنی خدمت کی اسلام کی، لیکن جب آخری وقت آیا نا بی بی کا، ہائے کر لیا آپ نے مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ آخری وقت میں پڑھنا چاہتا تھا فضائل لیکن مومنین کی آنکھوں میں آنسو آگے میں نے وہیں پہ جملہ روک دیا۔ جب اس بی بی کا آخری وقت آیا نا اتنی کمزور ہو گئی بی بی، ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ حسین کی ماں بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتی تھی، مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے فاطمہ کی ماں بھی بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ وہ بی بی جو ملیکۃ العرب تھی، یوں پیوند لگا ہوا لباس، آخری وقت بی بی کا جناب رسالت مآب سامنے آ کے بیٹھے، یوں زمین پہ بیٹھ کے کہتے خدیجہ میں محمد تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے اپنی ساری دولت میرے لیے اسلام کی خاطر قربان کر دی، آج تو اس حالت سے دنیا سے جا رہی ہے، خدیجہ میں محمد چاہتا ہوں، ساری زندگی تو نے کچھ نہیں مانگا، آج تو کچھ مانگ میں محمد تجھے دوں، میری حسرت ہے تو مجھ سے کچھ مانگے میں تجھے دوں۔ بی بی دیکھ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بڑا مجھے اور کیا چاہیے، تو میرا نامدار ہے، تو میرا شوہر ہے، تو میرا سردار ہے، تو میرا سرتاج ہے، فاطمہ جیسی میری بیٹی ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔
رسول نے فرمایا نہیں خدیجہ میری حسرت ہے، تو کچھ مانگے میں تجھے دوں۔ دیکھ کہتی ہیں اچھا یا رسول اللہ اگر آپ کی حسرت ہے پھر 1 منٹ کے لیے بیٹھیے۔ یوں رسول سہیل میں بیٹھے تھے یا بی بی اٹھ کے حجرے میں گئی، دامن میں برقعے کے دامن میں جناب سیدہ کو چھپایا، یوں سامنے آ کے محمد کے بیٹھ کہتی یا رسول اللہ اب فرمائیں آپ نے کیا کہا تھا؟ رسول نے کہا میں چاہتا ہوں تو کچھ مانگے میں تجھے دوں۔ یوں چھوٹی سی فاطمہ کو برقعے سے نکال کہتی یا رسول اللہ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں پھر وعدہ کرے میرے جانے کے بعد میری بیٹی کو رلائے کوئی نہ۔ ہائے ہائے آپ نے ہائے کی، مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری فاطمہ کو رلائے کوئی نہ۔ بے ساختہ نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے، دیکھ کے فرماتے یا رسول اللہ آخر میں نے کیا مانگ لیا تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ رسول کی آواز خدیجہ آپ ایک مرتبہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ جیسے جناب خدیجہ نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، دیکھتی یا رسول اللہ کوئی دربار ہے، کوئی منبر پہ بیٹھا ہے، یا رسول اللہ سامنے کوئی وہ بی بی کھڑی ہے جسے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، میرا مولا وہ 2 بیٹوں کا سہارا لے کے کھڑی ہے، رو کر رسول کہتے پہچان یہ کون ہے؟ بی بی دے کہتی ہے یا رسول اللہ کہیں یہ میری فاطمہ تو نہیں؟ دیکھ کے کہتے ہاں یہ تیری فاطمہ ہے۔ دیکھ کہتی یا رسول اللہ اگر میری بیٹی ہے یہ پھر کس کا دربار ہے؟ رو کہتے میرا ہی دربار ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ تخت پہ کون بیٹھا ہے؟ رو کہتے تخت پہ وہ بیٹھے ہیں جنہیں فاطمہ کی قدر ہی نہیں آتی۔ حوصلہ کتنا رلایا، آخر بی بی کی حسرت تھی نا کہ میری بیٹی نہ روئے، کتنا رلایا۔ یہ میرے بدیات اب جتنے سید بیٹھے ہیں، جملہ میں آخری پڑھنے لگا ہوں، جتنے سید بیٹھے ہیں کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا، کتنا رلایا۔ محمد کی امت نے رسول کے جاننے کے بعد اس بی بی کو مسلمان دیکھ کے کہتا تھا یا علی فاطمہ سے کہہ یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، یا رسول یا علی ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اتنا رلایا مسلمانوں نے، مسلمانوں کے دکھوں سے رلاتی روتی روتی یہ محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ ایک دن علی اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کے فاطمہ کی قبر پہ آئے، قبر سے واپس اٹھ کے گھر جا رہے تھے، یہ حسن بادشاہ نے علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ حسن کی آواز ہے نہیں بابا مجھے اس بازار سے نہیں جانا، نہیں بابا مجھے اس بازار سے نہیں جانا۔ علی بادشاہ کی آواز ہے حسن بیٹا میں تیرا بابا تیرے ساتھ ہوں، آخر تجھے اس بازار سے کیوں نہیں جانا؟ حسن رو کہتا نہیں بابا مجھے اس بازار سے نہیں جانا۔ علی کی آواز ہے حسن بیٹا بتا تو صحیح تو اس بازار سے جاتا کیوں نہیں؟ حسن کی آواز ہے بابا تیری عزت کی قسم ہے سامنے وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو مارا، اور بابا میں دیکھتا رہا اور میری ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ اللہ لعنت